الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صراط فیضان محترم بزرگان عزیز اور برادران ایمان، پروردگار عالم اپنے مشہور و معروف کتاب یعنی قرآن کریم میں اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اے میرے حبیب، اپنے رب کی عبادت کیے جائیے یہاں تک کہ روح قفص روحی سے پرواز کر جائے۔ یہ عظیم الشان اشرا آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی مجھے کی ہے، اس کا شکر گزار ہوں، اور مسلسل ایک ہی موضوع پر آپ سے میرے گفتگو ہوں، محل کلام ہوں، اور آج بھی چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کے مطابق اسی موضوع سے منسلک ہوتے ہوئے متمسک ہوتے ہوئے دو چار باتیں آپ سے کی جائیں۔ دیکھیے، بات کرنے کا مزہ اس وقت ہے کہ جب بات سننے والا سنتا رہے، اور اگر بات کرنے والے کو یہ محسوس ہو جائے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس پر غنودگی داری ہے، تو پھر بات کرنے کا کوئی مزہ رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی کہہ دیتا اچھا آپ سو جائیں، جب جاگ جائیں گے تو پھر بات کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد الحمدللہ۔ یہاں مجمع میں سامعین میں کوئی ایسا نہیں ہے، سب تازہ دم ہے، ایسی تھکاوٹ بھی نہیں ہے، اور تھکاوٹ اگر ہو بھی جائے تو اگر ایسی تھکاوٹ ہے تو خدا کرے کہ ہمیں روزانہ عطا کی جائے، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ عبادت کے سلسلے سے 3 مجالس آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، پھر آج چاہتا ہوں جو لوگ تازہ ابھی مجلس میں آئے ہیں، جو پچھلی مجالس میں رہے تھے، ان سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں پچھلی مجالس کو دوبارہ ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ تمہیدی بیان تھا، اب انشاءاللہ ڈائریکٹ گفتگو آپ سے کروں گا۔ رسول اسلام نے 23 سال تک مسلسل تبلیغ انجام دیا، 13 سال مسلسل مکے میں رہے اور تبلیغ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے مدینے پہنچے، مدینے میں 10 سال تک تبلیغ کی۔ جب کار تبلیغ اور فرائض تبلیغ سے بری الذمہ ہو چکے، اس کے بعد کچھ ایسے افراد کے جن کو اپنی دولتوں کا گھمنڈ تھا، جنہیں اپنی پھولدار ہونے کو غرور تھا، وہ آئے اور رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں راہ ہدایت دکھانے میں بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لہذا اس کی آپ ہم سے اجرت لے لیجئے، اس کا محنتانہ ہم سے لے لیجئے، توجہ کیجئے گا، اس کی جو قیمت ہے، جو اجرت ہے، وہ ہم سے لے لیجئے۔ رسول اسلام خاموش ہے، اس لیے کہ رسول تو تب تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے، یعنی رسول وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ رسول اسلام خاموش ہے، اللہ کی وحی کا انتظار ہے، اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، قرآن میں آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ یہ ہے نہیں قرآن کریم میں، سوائے اس کے کہ میں اپنے قرابت داروں سے مودت چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کچھ دینے کے لیے آئے تھے، اس سے رسول نے انکار کر دیا۔ جو لوگ دینے نہیں آئے تھے ان سے وہی چیز رسول نے مانگ لی کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اچھا، آیت میں لفظ مودت آیا ہے، محبت نہیں آیا، اور جو کریں گے
تو یہاں سے بیان شروع کر رہا ہوں، ہم وطن گوش ہو کے آپ سنیے گا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو اپنی توجہ کی دلیل کے لیے مسلمان پر محمد والے لفظ مودت آیا ہے، محبت نہیں آیا، جب سے لفظ محبت بھی عربی ہے اور لفظ مودت بھی عربی ہے۔ اچھا لفظ محبت آ جاتا تو بات کیا ہو جاتی؟ یہ مودت کس لیے؟ چونکہ قرآن فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، یہ بغیر فصاحت کے تو بات کرتے ہی نہیں، بغیر بلاغت کے تو بات کرتے ہی نہیں۔ لہذا اگر لفظ مودت آیا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اگر لفظ محبت آ جاتا تو بات گزرک ہو جاتی، پتہ ہی نہ چل پاتا۔ اچھا کیوں نہیں پتہ چل پاتا؟ لیکن میں ابھی آپ کے لیے اس بات کو بالکل صاف کیے دیتا ہوں۔ نوجوان یہاں تشریف فرما ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے تو تائید کی امید ہے، یہ تائید کرتے رہیں اور میرا حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، محبت کی نہیں جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ محبت کی نہیں جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ مثلا گھر میں شریف نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان سے محبت ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی ہے نا؟ گھر میں کوئی جانور پال لیا، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بکری کا بچہ ہے، اس سے محبت ہو گئی، مرغی کا بچہ ہے، اس سے محبت ہو گئی۔ محبت کی دلیل یہ ہے کہ اس سے ہمیں محبت ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں قریب الذہن رہ کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، مرغی کا بچہ صحن میں ٹہل رہا تھا، کبا آیا اسے چونچ میں بھرا لے گیا۔ اب مجھے بتائیے آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے دل اس کے ساتھ چلا گیا، ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ کیفیت جو دل کی ہوئی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی تھی، ہمیں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ تو محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ مودت ہو نہیں جاتی بلکہ کی جاتی ہے۔ نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی، انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ محبت میں عقل کو دخل نہیں ہوتا، مودت میں عقل کار فرما ہوتی ہے۔ مودت میں عقل کار فرما ہوتی ہے۔ اب تھوڑی سی تمہید کے بعد میں جملہ سنیے، ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ میں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ مودت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کو ماننے کا نام ہے محبت، اہل بیت کی ماننے کا نام ہے محبت۔ اہل بیت کو ماننے کا نام ہے محبت، اور اہل بیت کی ماننے کا نام ہے محبت۔ اہل بیت کی مانتے رہیے، زندگی ایسے گزر جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم دنیا میں گئے بھی تھے اور وہاں زندگی گزار دیا ہے۔ آنکھ جو کھلے گی تو باغ جنت میں کھلے گی۔ اس سلامات بڑے بر محمد کو اور کی کا فرق ہے مگر اہل بیت کو مانیں گے تو محبت ہے، اہل بیت کی مانیں گے تو محبت۔ اب میں تاریخ سے مثال دوں تاکہ محبت بھی واضح ہو جائے اور محبت بھی واضح ہو جائے۔ ہارون مکی میرے مولا کے صحابی، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ، بنو امیہ اور بنو عباس اس زمانے میں دست و گریبان تھے، آپس میں جنگ ہو رہی تھی۔ ایک مرد خراسانی آیا امام کی خدمت میں، توجہ سنتے رہیے گا۔ مرد خراسانی آیا اور آگے کہتا ہے، مشورہ دینے لگا میرے مولا کو کہ مولا اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ امام کو مشورہ دینے کے لیے چلے آتے ہیں، چپتی کا شوربا۔ مولا دشمن کو دست و گریباں ہے، بنو امیہ بنو عباس ایک دوسرے جنگ میں مبتلا، موقع غنیمت ہے، آپ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، محبت اور مودت مجھے واضح کرنی ہے۔ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ میں خراسان سے آیا ہوں، میرے پاس اتنے پیادے ہیں، میرے پاس اتنی تلواریں ہیں، میرے پاس اتنے بچے ہیں، میرے پاس اتنے بھالے ہیں، اتنے پیادے سوار ہیں، اتنے گھوڑے سوار ہیں کہ مدینے کی
جا کے تاریخ میں دیکھ لیجیے یہی الفاظ ملتے ہیں کہ اتنے پیارے ہیں کہ میں مدینے کی گلی کو بھر دوں گا. میرے مولا نے اس کا چہرہ دیکھا, اچھا تم ہم سے اتنی محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا محبت کرتا ہوں, یہ محبت کا ہی تو تقاضا ہے کہ میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا محبت کرتے ہو؟ جی مولا میں محبت کرتا ہوں. ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور کہا کہ جاؤ تنور میں کود جاؤ. اللہ اکبر, جاؤ تنور میں کود جاؤ. اکثر دائیں دیکھا بائیں دیکھا, مولا کو دیکھا, مولا یہ تنور تو اس میں تو آگ روشن ہے, آپ تو ہمیں جلا دے گی اور آج یہ ختم ہو گئے تو آپ کی مدد کون کرے گا؟ میرے مولا نے فرمایا بس اتنی ہی محبت کرتے ہو. اب یہ بات ہو ہی رہی تھی, ہارون مکی نے دروازہ کھولا, دروازے میں داخل ہوئے, مولا کو سلام کیا, مولا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے ہارون تنور روشن ہے, تنور میں کود جاؤ. تنور روشن ہے, تنور میں کود جاؤ. اب ہارون نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, فوراً جا کے تنور میں کود گئے, تنور میں کود گئے. میں کہوں گا ہارون پوچھ تو لیتے ماجرا کیا ہے, بات کیا ہو رہی ہے, کم سے کم استفسار کا تو حق تھا, تفصیل کا تو حق تھا, معلوم کر لیتے مولا سے. مولا کس لیے مجھے بھیج رہے ہیں, بات کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اجب نہیں, ہارون جواب دے کہ دیکھو حکم امام حکم رسالت ہوتا ہے, حکم امامت حکم رسالت ہوتا ہے, حکم رسالت حکم خدا ہوتا ہے. جو حکم خدا کے سامنے آ کر جائے وہ انسان نہیں ہوتا, شیطان ہوتا ہے. تنور میں چلے گئے. اب پھر اس سے باتیں کرنے لگے مولا مدد خراسانی سے. اب یہ باتیں کر تو رہا ہے مگر دل باتوں میں لگ نہیں رہا ہے. صورت تو مولا کی طرف ہے مگر دل بار بار تنور کی طرف جا رہا ہے کہ ہارون تو جل گئے ہوں گے. اچھا کلمہ پڑھا مولا کا, اچھی محبت کا جو ہے اقرار کیا, یہ تو جل گئے, یہ تو مر گئے, یہ ساری باتیں اس کے دل میں چل رہی تھی. میرے مولا نے اس کی دل کی کتاب کا مطالعہ کیا. دیکھیں امام تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو دل کی کیفیتوں سے بخوبی واقف ہو. کہا کہ تو یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ ہارون جل گئے ہوں گے. کہا کہ ہاں مولا آپ کا تو کام جلانے کا, وہ تو جل گئے ہوں گے. کہا کہ جب تنور کا ڈھکن کھول کے دیکھ, اب جب تنور کا ڈھکن کھول کے دیکھا, کیا دیکھا؟ جنت کا گلزار کھلا ہوا ہے, ہارون بیٹھے ہوئے, سبحان وقدوس رب الملائکۃ والروح. اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا بتا ایسے چاہنے والے کتنے ہیں. ایسی محبت کرنے والے کتنے ہیں. ارباب ملت کا مجمع ہے. دل چاہتا ہے ایک جملہ ضرور کہوں کہ کل جو کام جناب ابراہیم نے خلیل خدا ہو کے کر دکھایا تھا, آج میرے مولا کے غلام ہارون مکی نے کر دکھایا. تو بات واضح ہوئی, محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ جس میں بے چور و چرا اتباع کی جائے معرفت کے ساتھ. میں پچھلی مجالس میں اس بات پر بڑا زور دے چکا ہوں کہ معرفت اگر ہے تو سب کچھ ہے. معرفت جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے. آپ معرفت کے ساتھ کوئی بھی کام کریں وہ پروردگار کو قابل قبول ہے. معرفت ہے تو مودت ہے, معرفت نہیں ہے تو مودت نہیں ہے. آج کا ہر انسان جنت کے انتظار میں بیٹھا ہی نہیں بیٹھا ہے. انصاف سے بتائیے, جتنے بھی پوچھے, کسی سے پوچھے, کسی بھی فرقے والے سے معلوم کیجیے, دیوبندی سے, وہابی سے, بریلوی سے, اسماعیلی سے, قادیانیوں سے, بہاریوں سے, شیعوں سے, سب سے معلوم کیجیے 73 فرقے ہیں. بھی کہاں جائیں گے؟ وہی کہہ رہا ہمیں تو جنت نہیں ہے, ہمیں جنت میں جانے والے. کسے معلوم کیجیے بھائی نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ جنت میں جانا ہے. روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جنت میں جانا ہے. حج کیوں انجام دیا جا رہا ہے؟ جنت میں جانا ہے. زکات کیوں دے رہے ہیں؟ جنت میں جانا ہے. خمس کیوں دے رہے ہیں؟ اگر توفیق ہو گئی تو خمس کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ جنت میں جانا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ کے آؤ تو جنت دیں گے, روزہ رکھ کر آؤ تو جنت دیں گے.
حج کر کے آؤ گے تو جنت دیں گے دیں گے. ابھی سارا ادھار پہ معاملہ ہے. یہ کر کے آؤ گے تو جنت دیں گے. اور میرا بھی عقیدہ یہی ہے. میں ان ذاکروں میں سے تو ہوں نہیں کہ جو نمبر پہ بیٹھتے ہی جنت بتاشے کے بھاؤ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا. ایسا تو ہے نہیں. پہلے عمل کیجئے, اس کے بعد کہیے کہ ہم جنت میں جائیں گے. سب کا نعرہ یہ ہے کہ نماز پڑھو گے تو جنت میں ملے گی, روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی. اللہ کا بھی حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آؤ گے تو جنت دیں گے, روزہ رکھ کے آؤ گے تو جنت دیں گے. یعنی اب دیکھیں غور کریں, اور نماز کی تبلیغ میں کتنا زیادہ زور ہے. گھر گھر در در لوگ جانیں چلیے نماز کے لیے, چلیے نماز کے لیے, چلیے نماز کے لیے. شہر شہر, گاؤں گاؤں, ملک ملک, ایک پہلی آواز یہ ہوتی ہے چلیے نماز کے لیے, چلیے نماز کے لیے. کیوں؟ کہا کہ نماز پڑھ کے آؤ گے تو جنت دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت منحصر ہو گئی نماز کے پڑھ لینے پر. میرے ساتھ رہیے گا. جنت منحصر ہو گئی روزے کے رکھ لینے پر, جنت منحصر ہو گئی حج کے انجام دینے پر, جنت منحصر ہو گئی زکات ادا کرنے پر. بھائی نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی, روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی. یعنی جنت ہے نتیجہ نماز پڑھ لینے کا, جنت ہے نتیجہ روزہ رکھ لینے کا. مگر مجھے انصاف سے بتائیے, اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو کہاں رکھا؟ اس طرح سے مجلس نہیں پڑھی جاتی, بیدار ہو کے سنیے بھائی. ہے جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو کہاں رکھا؟ کہا کہ جنت میں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. میں کہوں گا پروردگار, بھائی جب جنت نتیجہ ہے نماز پڑھ لینے کا, جب جنت نتیجہ ہے روزہ رکھ لینے کا, جب جنت نتیجہ ہے حج انجام دینے کا, تو ابھی سے کیوں جنت میں رکھنا ہے؟ یہ سوال ہے نہیں ہے. ابھی سے جنت میں کیوں رکھ رہا ہے؟ پہلے زمین پہ بھیج دے, کوئی رکوع کرنے دے, کوئی سجدہ کرنے دے, کوئی قیام کرنے دے, کوئی روزہ رکھنے دے, کوئی حج کرنے دے, اس کے بعد جنت میں بھیجنا. کہا کہ تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہ آدم نے نماز نہ پڑھی, آدم نے روزہ نہیں رکھا, آدم نے حج نہیں کیا, ٹھیک ہے, آدم نے سجدہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, آدم نے نماز نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, آدم نے حج نہیں کیا, ٹھیک ہے, آدم نے روزہ نہیں رکھا, یہ کیوں دیکھتے ہو؟ مگر کچھ تو کیا ہے. تاریخ میں نظر ہوگی تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے. کچھ تو کیا ہے. ٹھیک ہے, نماز نہ پڑھی, روزہ نہ رکھا, حج نہ کیا, تم نے نہیں دیکھا جن کی محبت میں ہم نے جنت کو پیدا کیا, ان سے محبت کا اعلان کیا. میں تمہیں روزے اول ہی بتا دینا چاہتا ہوں, جنت تمہاری سوکھی ساکی عبادت میں نہیں دیں گے. اگر جنت چاہیے تو معرفت اہل بیت لے کے آنا. ہم تمہیں تمہاری سوکھی ساکی عبادت میں جنت نہیں دیں گے. اگر جنت چاہیے تو معرفت اہل بیت لے کر آنا. اچھا, جناب آدم کو جنت میں رکھ دیا. یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ, اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. کیا مطلقاً فرما دیا تھا؟ شرط کے ساتھ, شرط کے ساتھ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. دیکھو خبردار اس درخت کے قریب نہ چلے جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ, اپنے اوپر ظلم کر لو گے. روکا تھا نہیں روکا تھا؟ اچھا, میں نے تفسیروں میں پڑھا کہ وہ جو شجر تھا وہ گندم کا شجر تھا, جس سے جناب آدم نے ایک دانہ کھا لیا تھا, ایک پھل کھا لیا تھا. اب دیکھیے, جس چیز سے روکا جاتا ہے, مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کو بخار ہو گیا, ڈاکٹر کے یہاں گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, آپ یہ چیز نہ کھائیے گا, آپ یہ چیز نہ کھائیے گا, فلاں چیز نہ کھائیے گا, یہ چیز نہ کھائیے گا. تو بشریت کا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے طبیعت ادھر ہی کی طرف مائل ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی ہے, ادھر کی طرف. اللہ نے روکا تھا, طبیعت ادھر کی طرف مائل ہوئی. جناب حوا نے کہا کہ یہ درخت کون سا ہے کہ جس کی طرف جانے سے منع کیا ہے؟ کہا کہ نہیں, اس کی طرف نہیں جانا ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا. اب ذہن میں ایک بات آئی کہ جانے سے ہی تو منع کیا, کھانے سے منع کوئی کیا ہے.
لہذا ایک درخت سے ایک پھل توڑا اور وہ کھا لیا. اللہ نے کہا چلے جاؤ جنت چھوڑ دو. میں کہوں گا پروردگار عالم ایک دانہ ہی تو کھایا, ایک پھل ہی تو کھایا ہے. اللہ کا نبی ہے, صفی اللہ ہے, روح اللہ قرار پائے ہیں جناب آدم, تیرے بڑے پیارے نبی ہیں, کہاں دے ایک پھل ہی تو کھا لیا. کہا نہیں, جب ہم نے منع کیا تھا تو پھل کھایا کیوں؟ میں نے تفسیر میں دیکھا کہ وہ دانے گندم کا درخت تھا. امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ درخت ہم آل احمد سے منسوب تھا, وہ ہمارا حق تھا, اہل بیت کا حق تھا. آدم نے اہل بیت کے حق سے ایک دانہ کھا لیا. اہل بیت کے حق سے ایک دانہ کھا لیا, آدم کو جنت سے نکال دیا اللہ نے. بھئی آدم جب ایک دانہ اہل بیت کے حق سے کھا لے تو جنت چھوڑنا پڑے. اگر کوئی پورا باغ ہو تو ایک دانہ جناب آدم نے کھا لیا تھا. نبی تھے, اللہ معاف کر سکتا تھا, روح اللہ تھے, صفی اللہ تھے, علم میں سب سے بہتر, لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا. اللہ کے مزاج پہ گرا گزرا کہ کوئی اہل بیت کے ہاتھ سے ایک دانہ بھی کھا لے تو جنت سے ہاتھ دھونا پڑے. اگر کوئی پورا باغ ہڑپ جائے اور حقدار تک نہ لے تو اسے کیسے جنت مل جائے گی؟ بہرحال جاؤ, نکل جاؤ جنت سے. اب جناب آدم جناب حوا چلے, آگے ایسے نہیں, یہ لباس جنت بھی چھوڑ کے جاؤ, لباس جنت بھی چھوڑ کے جاؤ. تو کہوں پروردگار ٹھیک ہے جنت سے تو نکال ہی رہا ہے, لباس تو لے جانے دے. اب اس طرح سے کیسے چلے جائیں گے؟ فطرت بشر میں حیا کو تم نے رکھا ہے, لہذا لباس لے جانے گے. کہا کہ نہیں, یہ جنت کا لباس ہے, جنت میں پہنا جائے گا. نہیں سمجھتے ہوئے آپ, یہ لباس جنت ہے, جنت میں پہنا جائے گا. یہ میرا قانون ہے. اچھا پروردگار تیرا قانون ہے جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا. کہا کہ ہاں ہمارا قانون ہے, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور ہماری سنت میں تبدیلی نہیں دیکھو گے. میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں, روایت نہیں لے گیا, ہماری سنت میں تبدیلی نہیں دیکھو گے. اچھا پروردگار جناب آدم آگے لباس اتار کے تیرا سنت ہے, تیرا قانون ہے کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا, زمین پر نہیں پہنا جائے گا. میں نے مدینے کی گلی میں ایک چھوٹا سا گھر دیکھا جہاں چھوٹے چھوٹے شہزادے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے شہزادے رہتے ہیں. شب عید ہے, مچل گئے, اما ہمارا لباس کہاں ہے, اما ہمارا لباس کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا, کیا کہا کہ خیاط کے یہاں ہے, لے کر آئے گا, لے کر آئے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ خیاط کے تو لباس گیا ہی نہیں تھا, لیکن شہزادی نے کہا کہ خیاط کے یہاں گیا ہوا ہے, وہ لے کر آئے گا. توجہ کریں, اب وہ صبح عید نمودار ہوئی اور لباس جنت رضوان جنت لے کر آ گئے. ابھی کس طرح سے پتہ چلا کہ یہ جنت کا لباس ہے؟ رسول اسلام عید ملنے کے لیے صبح صبح اپنی بیٹی کے یہاں ہے, اور یہ معمول زندگی تھا کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آتے تھے شہزادی سے ملنے کے لیے. کیا دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اور اس مرتبہ شہزادی کو بلایا, اے میری لاڈلی میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا کہ ہاں بابا ابھی رضوان جنت آئے تھے, شہزادوں کے لباس لے کر آئے تھے, شہزادوں کے لباس لے کر آئے تھے. توجہ نہ کیا آپ نے. اللہ کی سنت کیا تھی, اللہ کا قانون کیا تھا کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا. پروردگار تیرا قانون ٹوٹے گا تو نہیں؟ کہا کہ نہیں ٹوٹے گا. میں نے کہا کہ ٹوٹ گیا. کیسے ٹوٹ گیا؟ کہا کہ جنت کا لباس زمین پہ آ گیا حسن و حسین کے لیے. عجب میں پروردگار بات ہے, تم نے توجہ ہی نہ کی کہ جہاں حسن رہتے ہو, جہاں حسین رہتے ہو, جہاں شہزادی رہتی ہو, جہاں حیدر کے نام رہتے ہو, اسی گھر کا نام پہ جنت
ہی میں پہنا گیا ہے، ہمارا قانون ٹوٹا نہیں۔ اچھا لوگوں نے جب تاریخ پڑھی تو کہنے لگے معاذ اللہ خاتم بدہن نقل کفر کفر نباشد، کہ شہزادی نے جھوٹ بولا تھا، کپڑے تو درجی کے گئے نہیں تھے، فاطمہ زہرا نے جھوٹ بولا تھا۔ میں کہوں گا اگر فاطمہ زہرا کو آپ جھوٹ کا الزام دے رہے ہیں تو بات بہت اوپر تک جائے گی، ہے نا؟ اگر تاریخ ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ بھائی شہزادی کو اگر جھوٹ کا الزام دے رہے ہو تو بات بہت دور تک جائے گی، بات جناب ابراہیم تک جانے والی ہے۔